أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع آج کا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی عمرے والے ایشیا سے تعلق رکھنے والے اردو زبان سپیکنگ جو لوگ ہیں ان تک لازمی پہنچائیں، کیونکہ اب رمضان میں یا عمرہ کے سیزن میں تقریباً سعودی عرب میں کچھ 2.5 ملین 25 ملین بندہ جو ہے تقریباً حج کرنے، عمرہ کرنے یا رمضان میں عبادتیں کرنے کے لیے آتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں کہ ان کے پاس کیونکہ تھوڑی سی معلومات کم ہوتی ہیں تو وہ اس وقت سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یہ میسیج عام طور پر سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان معلومات کو اپنے اس وقت کے زیارت کے جو یہاں سعودی میں آتے ہیں اس کو وہ اس کا پراپر فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کو اویل کریں. دیکھیں اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے پہلے تو دیکھیں جو بھی بندہ آتا ہے، جو لوگ عمرے کی نیت سے ہی آتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں ذرا نا جدہ میں ٹھہروں گا، کوئی 3-4 دن بعد میں جانا ہے تو میں نے وہاں سے احرام پہننا ہے. تو ہاں بے شک آپ آ جائیں جدہ میں آنے کے بعد، لیکن آپ جدہ میں احرام نہیں پہن سکتے. آپ کو میقات کے طرف جانا ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت تو تھی کہ آپ نے یہ عمرہ کرنا ہے، تو آپ اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتے جو ایک شرح میں ہے کہ آپ نے میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنا جو لوگ ایسا میرا مطلب ہے کہ نہیں آ کر ڈائریکٹ ان کو احرام سے یا گھر سے پہننے میں یا کوئی دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو وہ اپنی جو فلائٹس کی جو طریقہ کار ہے اس کو ایسا رکھے کہ وہ اپنے جہاں سے بھی ان کی ڈپارچر ہے، ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں رکھیں، مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو احرام نہیں پہننا پڑے گا. تو آپ مدینہ منورہ میں آ جائیں گے 2-3 دن یا 8 دن جو بھی آپ وہاں رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ وہاں مدینہ منورہ سے جہاں ہوٹل میں پرسکون طریقے سے احرام پہنیں اور آٹومیٹیکلی بس جب میقات اور وہیں سے ہی نیت کر لیں، اور جب آٹومیٹیکلی بس میقات سے گزری ہوگی تو آپ پر کوئی دم واجب نہیں ہے. دوسری صورت میں کسی بھی صورت میں آپ کو دم واجب ہے اگر آپ جدہ میں آ کر ڈائریکٹ احرام پہن کر عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف. یہ تو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری بات تھی ان لوگوں کے لیے جو سعودی سے باہر سے آتے ہیں. جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں ان کو جہاں وہ رہتے ہیں، جس گھر میں وہ رہتے ہیں، وہیں سے احرام پہننا ان کے لیے جائز ہے اور وہ وہیں سے ہی پہنتے ہیں اور وہیں سے باندھتے ہیں، یا جس شہر میں بھی ہوں. مثال کے طور پر جو ریاض سے آتے ہیں ان کی میقات بھی طائف کے بعد ہے، وہ وہاں بھی آ کر باندھ سکتے ہیں اور پیچھے ریاض سے بھی باندھ کر آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ جب ہم تقریباً مکہ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ تھکے ہوئے تو آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ریسٹ کر کے دوبارہ سے اٹھ کے اپنے کمرے سے وہ دوبارہ کر کے دوبارہ سے آپ وہاں سے مکہ کی طرف، حرم کی طرف جا کر اپنا عمرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہاں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ دیکھیں جو طواف ہے وہ 7 چکر ہیں، وہ کعبہ کی طرف ہیں، اور 7 چکر جو ہیں صفا مروہ میں صحیح میں ہیں. طواف میں گول چکر ہیں اور صحیح میں لمبے چکر ہیں، اور لمبا ایک ہی چکر گنا جاتا ہے، یعنی کہ صفا سے مروہ کی طرف ایک ہی چکر گنا جاتا ہے. تو 3.5 چکر جو صفا مروہ کے ہوں گے وہ 7 چکر کہلاتے ہیں. کئی لوگوں کو بڑی یعنی مس کنسیپشن ہوتا ہے، جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صفا مروہ کے جو پورا چکر جو ہے وہ 7 لگانا ہے. ایسا نہیں ہے، 3.5 چکر لگانے ہوتے ہیں، صفا مروہ، مروہ صفا، اسی طریقے سے یہ 2 چکر گنے جاتے ہیں. پھر میں نے ایک اور جو چیز ایک آپ کو روٹین سارے دن کی جو بہترین روٹین بتانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ عام دنوں میں تہجد کے وقت اٹھیں نہ اٹھیں، لیکن جب آپ مکہ مکرمہ میں آ جائیں یا حرم میں آ جائیں تو اپنے کمرے سے نیت باندھ لیں. بہترین طریقہ یہی ہے، کسی دن ایسے کر لیں، کسی دن دوسرے طریقے سے کر لیں تاکہ آپ کی قوت اور طاقت بھی رہے. اس میں یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر آتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ کوئی استغفار کرنے والا ہے، مغفرت مانگنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت فرماؤں، یا کچھ مانگنے والا ہے تو میں اس کو دوں. تو یہ
آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں تب بھی یہ لاگو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اور استغفار سنے گا۔ مگر آپ کو کیا ہی اندازہ ہوگا، کتنا اچھا ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے، حرم شریف میں بیٹھے ہیں، آپ جب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ نماز کا اجر بھی آپ کو 1,00,000 تہجد کی نماز کا اجر مل رہا ہو، تو وہ بہتر ہے یا پھر کمرے میں بیٹھ کے آپ نے تہجد پڑھی اور اتنے دور آئے بھی اور وہیں فجر پڑھی اور پھر جب آپ سو گئے، مثلا سونے اٹھنے کے بعد آپ دوپہر کو گئے، یہ بھی ایک طریقہ صحیح ہے لیکن اس کا بھی ایک خاص انداز ہے۔ مختصر یہ کہ یہ روٹین اپنائیں کہ تہجد وہاں پڑھیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں فجر کی نماز سے پہلے پہلے، وہاں سحری کریں، حرم میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں سحری کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ضروری ہے، یہ افضل ترین بہترین طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں سحری کریں حرم میں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرم میں کوئی چیزیں نہیں لے جانے دیتے ہیں کھانے پینے کی، تو آپ بے شک حرم کے باہر سحری کر لیں، سحری کرتے ساتھ ہی آپ حرم میں گھس کے اپنا جو ہے نا تہجد کی نماز پڑھیں، اور پھر جب اذان ہو تو میں نے دیکھا اکثر لوگ اذان کے وقت بزی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اذان جو ہے نا وہ بذات خود اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں مؤذن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہ کہا ہے کہ مؤذن کو اجر ملتا ہے ہر اس انسان کا جو حرم میں یا کسی بھی مسجد میں ہو، وہ آئیں اور نماز پڑھیں، جو بھی اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اس سارے نیک اعمال کا جو اجر ہے اس مؤذن کو ملتا ہے۔ اگر ایک انسان آ کر وہاں کوئی بھی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ اعتکاف ہے، ذکر ہے، نماز ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کا سارا اجر مؤذن کو بھی ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حرم شریف میں جہاں، اور حدیث میں ہے کہ جو بندہ مؤذن کے پیچھے اذان کو ریپیٹ کرے گا، یعنی کہ جب مؤذن بولے اللہ اکبر تو آپ بھی بولیں اللہ اکبر حتیٰ کہ اذان ختم ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مؤذن کے پیچھے اذان کو ریپیٹ کرتا ہے اس کے اجر میں اور مؤذن کے اجر میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر حرم میں مؤذن یا کسی بھی مسجد میں مؤذن اذان دے گا، آپ اس کے پیچھے ریپیٹ کریں گے، اور اس یعنی حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں کچھ تقریباً یعنی 2-2.5 ملین بندہ تو آرام سے ہی کعبہ میں حرم شریف میں آ جاتا ہے، اور جتنا رش ہوتا ہے تو مؤذن کو ان سب کے عبادات کا اجر ہے مؤذن کو۔ آپ اندازہ کریں اگر آپ نے ان کے پیچھے اذان بولی ہے تو کیا یہ معلومات، یہ جو علم آپ کو مل رہا ہے، آپ اس کو دوبارہ ضائع کریں گے؟ یعنی کہ آپ کبھی بھی پھر اذان کو مس نہیں کریں گے۔ اذان کے پیچھے اذان بولیں، دھیان سے بولیں، اس کا بہت ہی عظیم بڑا اجر ہے، مؤذن کے لیے جتنا اجر اتنے آپ ہی کا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ جا کر ریفرنس یا مثلا اذان کے بعد میں جا کر یہ پتہ کر سکتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور 7 میں بھی ہے۔ اس کے بعد آپ ظاہر فجر کی اذان ہے یا ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جب بھی بیٹھیں تو یہ اذان کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ کسی مسجد میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ اہتمام کریں، نہیں بھی بیٹھے باہر کہیں ہیں تو آپ کو اذان سن لی ہے، آپ خاموش ہو جائیں اور اذان کی جو ہے نا وہ اذان کے پیچھے ریپیٹ کریں، اس کو اس کے پیچھے تردید کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا ظاہر فجر کی سنتیں دنیا اور آخرت میں جو بھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی کہ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کافر ہے، مسلم ہے، اگر وہ سنت نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس وقت سب سے امیر ترین آدمی ہیں دنیا اور کائنات کے پورے کے۔ تو سنت کو نہیں چھوڑنا ہے، جو 2 سنتیں فجر کی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث میں ہے کہ جو دعائیں اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کو بھی مس نہ کیا کریں۔ سنت پڑھ لی، فجر کا ٹائم ہے، 2 بھی آپ دعائیں کریں، کچھ بھی اٹھائیں، درود شریف اولا آخر پڑھیں اور دعا لازمی کریں۔ جبکہ آپ ماشاءاللہ یا حرم میں ہیں یا کسی مسجد میں ہیں یا اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو لازمی ہے اس کے درمیان میں، سنت اور فجر کے درمیان میں دعا کریں۔ پھر فجر کی نماز جب آپ حرم میں ادا کریں گے تو 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ 1,00,000 نماز یعنی کہ 53 ایئرس کے برابر عبادت کے برابر ہے، نمازوں کے برابر ہے۔ تو جب آپ ماشاءاللہ 10-15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے جو حاجی یا عمرے والے یا جو رمضان میں آتے ہیں، اگر وہ اتنی دیر کے لیے آتے ہیں اور وہ یہ سارا اہتمام کریں تو اندازہ کریں کہ ان کی اگر زندگی نارملی اگر 70-80-100 سال ہے تو وہ انہوں نے یہ سب کیا تو ان کی زندگی کے جو اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہیں وہ 2000-3000 سال سے زیادہ کے ہیں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کی زندگی سے بھی زیادہ نیک اعمال ہیں آپ کے پاس۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرم میں موجود ہوتے ہوئے، مکہ میں موجود ہوتے ہوئے جتنے عمرے والے ہیں یا مسجد میں موجود ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کو اویل کرے۔ یہ معلومات ہیں، ملٹیپلائی ڈیڈس کے نام سے ایک چیپٹر ہے، الاجور المضاعفہ، کہ جو ملٹیپلائی ڈیڈس ہیں ان کا جو اجر ہے بہت زیادہ ہے، تو اس کو لازمی اپنے آنن فانن وقتاً کبھی پڑھتے رہیں۔ میں اس کی کوئی لنک شیئر آپ سے کر دوں گا اس ویڈیو کے نیچے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کر دی، حرم میں بیٹھے آرام سے،
رمضان ہے، رمضان نہیں بھی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہے، تو حرم میں بیٹھیں، حرم میں یا مسجد میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن اس کا جو حدیث کا اطلاق ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے گا اور اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہلے گا جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، یعنی کہ اشراق کا ٹائم نہیں ہوتا، سورج طلوع کا وقت نہیں ہو جاتا، اس کے بعد تقریباً 10-15 منٹ ہم لوگ وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ الاشراق یعنی صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز جسے بولتے ہیں، تو وہ آپ پڑھیں۔ اچھا، اس سارے عمل کا کہ فجر کی نماز سے لے تو حرم میں بیٹھیں، حرم میں یا مسجد میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن اس کا جو حدیث کا اطلاق ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے گا اور اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہلے گا جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، یعنی کہ اشراق کا ٹائم نہیں ہوتا، سورج طلوع کا وقت نہیں ہو جاتا، اس کے بعد تقریباً 10-15 منٹ ہم لوگ وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ الاشراق یعنی صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز جسے بولتے ہیں، تو وہ آپ پڑھیں۔ اچھا، اس سارے عمل کا کہ فجر کی نماز سے لے کر آپ کا تقریباً سورج طلوع ہونے تک کے ٹائم ذکر کرنا یا قرآن پاک پڑھتے رہنا یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ایک دوسرے، اگر کوئی محفل بھی لگی ہوئی تو اللہ کے کاموں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو بھی وہ اسی زمرے میں آتا ہے، لیکن بیٹھے آپ نے وہیں رہنا ہے، شرط یہ کہ آپ کی جگہ چینج نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی سب سے امپورٹنٹ شرط ہے اس کام کی، کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، وہیں بیٹھے تھے اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ظاہر حرم میں پھر آپ کو جب گھسیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کہ آپ کو اٹھایا نہ جائے، جہاں قالین بچھے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مثلا کہیں مسجد میں بیٹھے ہیں تو آسانی ہے، آپ پہلی صف میں بیٹھ جائیں تو وہاں تھوڑا سا ٹیک لگانے کے لیے بھی سعودیہ میں تو فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن اگر نہیں لگا رہے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھنا کوئی مشکل نہیں، 45 منٹ آپ کو۔ اب اس عمل کا ثواب دیکھیں کتنا ہے، اس عمل کا ثواب اتنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک اور پھر بعد میں آپ نے یہ ذکر کیا اور بعد میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تو اس عمل کے کا جو بدلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج اور عمرے کا ہونا تامہ تامہ تامہ، اگر رمضان میں ہے، لیکن اگر آپ نارمل ایام میں ہیں تو حج اور عمرے کا ثواب پکا تامہ 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 کر کے، یعنی کہ پکا 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 کر کے حدیث میں آئے، تو یہ اس کا اجر ہے۔ تو ایک بندہ لاکھوں، 14 لاکھ 15 لاکھ روپے یا ایشیا سے بھی اگر لائیں تو یہاں سے بھی جدہ سے بھی کوئی جاتا ہے تو 7-8 گھنٹے کی جو محنت ہے وہ عمرے کی ہوتی ہے، اور 7-8 دن کی جو حج کی جو محنت ہے وہ ہوتی ہے، تو یہ 45 منٹس میں یا 50 منٹ میں آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ہے نا، یعنی یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں اور اس کی تصدیق احادیث میں کی گئی ہے، اور یہ صرف آپ کو شارٹ کر کے بتانے کی وجہ سے کیا اس کا نام ہے، احادیث کو درمیان میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں لا رہا ہوں، صرف آپ کو لفظی اور معنی کے کتاب سے بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ کام کر لیا، پھر ایک اور زبردست چیز یہ ہے کہ جس کے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے جسم میں وغیرہ، تو اگر وہ صرف یہ اشراق کی نماز کو روٹین اپنی بنا لیتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کریں گے، اس میں حدیث یہ ہے کہ یہ 365 جوڑوں ہڈیوں کی کا صدقہ ہے، وہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور بلا وہی ہوتی ہے جو مشکل پریشانی ہوتی ہے، وہ بے شک آپ کے جسم میں صحت نہ ہونے کی وجہ سے کسی جوڑ کا درد کرنا ہو یا کسی بھی اور مصیبت کا ہونا ہو، تو صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، یہ آپ معمول بنا لیں۔ ابھی تک ہم صرف اور صرف تہجد سے عشاء تک کے سفر تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ حرم میں یا جو حدیث میں ہے کہ جو بندہ نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد قبرستان میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اس کی تدفین تک کے لیے بھی جاتا ہے، تو اس کو اجر 2 قیرات کے پہاڑ، 2 احد کے پہاڑوں کے برابر اجر ہے، قیراتین بولا گیا ہے۔ احد کے پہاڑوں کے برابر اجر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جنازے کی نماز حرم میں پڑھی تو 1 لاکھ نماز کے برابر اجر آپ کو ملا، جنازے کی نماز، کیونکہ کچھ لوگ اذان جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو وہ فوراً سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حرم میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کا یا بچوں کا، عورتوں کا، یا ایسے وہ بتاتے ہیں، تو وہ آپ مس کر دیتے ہیں اور جلدی سے سنتوں میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ نماز جنازہ آپ کے 1 لاکھ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، کیونکہ آپ پیروی نہیں کرتے جنازے کی قبرستان تک، تو کم سے کم 1 قیرات بنتا ہے، 1 قیرات 1 احد کا پہاڑ، 1 احد کا پہاڑ، اور اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے اس میں 6-7 بندوں کا جنازہ ہے، اور وہ جو امام صاحب کے پیچھے جو مکبر ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، اموات یعنی کہ بہت سارے لوگ، تو اگر لگا لیں اس میں 3-4 لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نماز جنازہ حرم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کتنے 4-5 لاکھ پہاڑوں کا اجر کے برابر اجر ملا ہے۔ کیلکولیشنز کی بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے، آپ اتنی دور سے آئے ہیں
جو لوگ مثلاً دور سے آ رہے ہیں، ایشیا کے یا دوسرے ممالک سے بھی آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ باعث مشعل راہ ہے. تو اس کو لازمی پورا سنیں، جب بھی ٹائم ملے اس ویڈیو کو دوبارہ سے سنیں، اور آگے بھی جو بات ہے اس کو بھی پورا سنیں. اب ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ بھی کہیں بھی ہو آپ دنیا میں مس نہ کریں. اگر آپ نے حرم میں پڑھی تو 1,00,000 نماز جنازہ، اور 1,00,000 نماز جنازہ میں 1,00,000 احد کے پہاڑ کے برابر اجر. تو یہ نماز ہر جماعت کے بعد تقریباً حرم پاک میں، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں بھی یہ نماز جو ہے پڑھی جاتی ہے. تو جیسے ہی نماز ختم ہو انتظار کریں، نماز جنازہ تو نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھیں اور پھر جو ہے اپنی سنتیں اور نوافل کی طرف بڑھ جائیں. ان کو یہ آپ کے لیے خیر کا مقدم ہے. اس کے بعد ایک اور کام جو ہے وہ جو بہت عظیم ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں. حرم پاک میں آپ نے اگر پورا دن 5 نمازیں پڑھ لیں تو آپ نے 250 سال کے برابر کی نماز پڑھ لی، اور آپ نے پڑھا صرف ایک دن ہے. آپ اندازہ کریں اگر آپ 20 دن لگاتار 5 نمازیں حرم پاک میں پڑھتے ہیں یا 10 دن بھی پڑھتے ہیں تو پھر 2,500 سال کے برابر ہو گیا کہ 20 دن میں آپ نے، زندگی کے 20 دن میں حرم پاک میں آپ نے 2,500 سال کے برابر نماز پڑھی. پھر یہ بھی مت بھولیں کہ جو لوگ رمضان میں آتے ہیں تو رمضان میں ایک چیز کا بدلہ، ایک یعنی خیر کا بدلہ 10 کے برابر دیا جاتا ہے. تو پھر 2,500 سال کو آپ 10 سے اور ملٹیپلائی کرتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر. ہماری بخشش کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں اور رحمتیں ڈالی، لیکن آپ جب برائی کرتے ہیں تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، لیکن وہ حج نہیں کر رہے ہیں، تو حج 5 رکن میں سے ایک رکن ہے ایمان کا. تو آپ اچھا نہیں کر رہے، ٹھیک نہیں کر رہے. آپ اولین فرصت میں اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ اور حج کریں. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ زکوٰۃ بھی رکن ہے دین کا. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں تاکہ مال پاک ہو جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مال آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کم ہوتا ہے. کسی اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں آپ کے مال وہاں جاتا رہتا، آپ کو احساس نہیں ہوتا، بیسیکلی آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے. باقی روزہ فرض ہے جب تک کہ کوئی مشکل پریشانی تکلیف نہ ہو مسافر کے لیے اور مریض کے لیے. چھوڑنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں رکھ سکتے ہیں. اور جو خواتین ہیں نماز وہ اگر ان کا حیض کے ٹائم میں چھوٹ جاتی ہے، ان کو نماز دوبارہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن ان کو روزے پھر بھی رکھنے ہیں. روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کی معافی نہیں ہے. پھر جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کو تلاوت کریں. سورہ بقرہ میں جتنی آیتیں ہیں اگر آپ ان کو ملٹیپلائی کریں اور جتنے الفاظ ہیں ان کو آپ ملٹیپلائی کریں 10 سے، اور پھر رمضان میں 10 سے کریں تو وہ تقریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے اجر ملتا ہے. کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں جب آپ جو بھی میرا مطلب ہے کہ اقدام کریں، آئیں، نمازیں پڑھیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان چیزوں سے، ان معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. میں ایک اور ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ اس کے بعد آگے کی ویڈیو میری آپ دیکھیے گا ضرور. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر سے نوازے اور آپ کو بہترین اور کامیاب مسلمان بنائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. دیکھیں دنیا میں جتنے مرضی کامیاب ہو جانا خالی ہاتھ ہے. اب کامیابی کیا دنیاوی تھی یا دینی تھی؟ آپ دنیا میں زمین کے ہیروز میں تھے یا آسمانوں کے ہیرو تھے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ اور فرشتے جانتے ہیں کہ آپ کہاں کے ہیرو تھے یا کہاں کے ہیرو ہوں گے یا کہاں کے ہیرو ہیں. تو آپ نے آج اگر زندہ ہیں تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج آپ دنیا کے بھی اور آسمانوں کے بھی ہیرو ہیں. جب ہو سکے خیر کا کام کرتے رہیں اور خیر کی بات آگے پہنچاتے رہیں. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے پھر بھی اس کو فارورڈ کریں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کے منتظر ہوں، ان کے لیے ان کے راستے کھل جائیں. دعاؤں کی درخواست ہے، دعا سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. آپ کو ایک بہترین چیز بتاتا ہوں ان سب کے لیے جو بالکل یہ سب نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، سب جو بھی کچھ نہیں کرتے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے زبردست. یہ آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تبھی دے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. یعنی ایک تو ہدایت ہوتی ہے، لیکن خود بھی انسان یہ دیکھے کہ جب انسان اللہ سے دور ہو رہا ہو تو یہ اس پر وبال ہے، اس لیے اس کو واپس لوٹ جانا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور پھر بھی امتحان ہے تو پھر وہ امتحان ہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.